میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہے اس کی 18 لاکھ روپے تنخواہ ہے. 18 لاکھ. یہ بڑے بڑے جو مگر مچھ بیٹھے ہیں بڑی بڑی سیٹوں پر، ان کو جو پروٹوکول ہے یہ ختم کیا جائے. کتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، لاکھوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں، اور یہاں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. ان کا پروٹوکول ختم کر دیا جائے، ان کی ڈیوٹیوں کے بعد ان سے گاڑیاں لے لی جائیں، ان کی تنخواہیں کم کی جائے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ملک کے اندر خوشحالی آتی ہے یا نہیں آتی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی اپنے کاروبار کے لیے چل پڑے جیسے پہلے جایا کرتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا آپ اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں ملک کا نظام کون چلائے گا؟ آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، کتنا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا وظیفہ خود مقرر کروں گا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم تھوڑا وظیفہ مقرر کرنے والے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنا زیادہ وظیفہ مقرر کرنے والے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر نے کہا خبردار، کوئی میرا وظیفہ مقرر نہیں کرے گا، میں اپنا وظیفہ خود مقرر کروں گا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرا وظیفہ اتنا ہوگا جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے. وقت کا خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، لیکن وظیفہ کتنا ہے؟ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر. یہ عظیم لوگ تھے جن کے تذکرے قرآن نے کیے. قرآن کہتا ہے نا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مومن ہیں. اولئک هم الصدیقون، یہی سچے لوگ ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دور خلافت کے اندر آپ نے کسریٰ کے خلاف لشکر روانہ کیا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی جب اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو کسریٰ کے بادشاہ نے کہا کہ ان لوگوں میں سے چند لوگوں کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے. تو کسریٰ کے جو قاصد تھے اور ساتھی تھے وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ اور چند ساتھیوں کو گرفتار کر کے لاتے ہیں. جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت عمر کے خاص آدمی تھے تو قاصد نے بتایا کہ یہ نبی کے بھی خاص آدمی ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خاص آدمی ہے. تو اس کسریٰ کے بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ پر عیسائیت پیش کی کہ آپ عیسائی ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میں آپ کو وزیر بنا لوں گا، آپ کو بادشاہت کے اندر حصہ دے دوں گا. لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ نے سختی سے انکار کر دیا. اس نے کہا اچھا ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا اور نیزوں سے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا، لیکن اپنے موقف سے باز نہیں آئے، اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے. اس نے کہا ان کو اتارا جائے. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اتارا گیا اور اس نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ دیگ کے اندر تیل گرم کیا جائے. دیگ کے اندر تیل گرم کیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھ رہے ہو اگر آپ نے عیسائیت قبول نہ کی تو میں آپ کو اس کے اندر ڈال دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ساتھیوں کو تیل کے اندر ڈالا گیا تو ان کے جسم سے چمڑی ادھڑ گئی، لیکن اپنے موقف سے باز نہیں آئے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. کہنے لگا دیکھ لو آپ کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کس وجہ سے آئے؟ آپ سمجھے کہ شاید گھبرا گئے. کسریٰ کا بادشاہ کہنے لگا موت سے ڈر گئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں موت سے ہرگز نہیں ڈرا. میں کہتا ہوں اگر میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو بار بار میری جان نکلتی، مجھے اس دیگ کے اندر ڈالا جاتا اور مجھے رب کی توحید کی وجہ سے بار بار میرے جسم سے یہ چمڑی ادھڑ جاتی، پھر جان نکلتی، پھر مجھے دوبارہ ڈالا جاتا. اس وجہ سے رو رہا ہوں. کہنے لگا اچھا آپ واقعی محمد کے سچے ساتھی ہیں. کہنے لگا ایک شرط ہے اس پر آپ کو آزاد کرتا ہوں.
کہ میرے ماتھے کو بوسہ دے دو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صرف مجھے آزاد نہیں کریں گے، آپ میرے سب ساتھیوں کو آزاد کریں گے تو میں آپ کے ماتھے کو بوسہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا منظور ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا اور سب ساتھیوں کو آزاد کرا کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب آپ کی بات سنی، آپ کو اپنے ممبر پر بٹھایا اور کہا کہ سب ساتھی ان کے ماتھے کا بوسہ دیں اور سب سے پہلے یہ کام میں کروں گا۔ یہ آپ کی عظیم اور مقدس جماعت